تیری زندگی کیا ہے؟ تیری زندگی کیا ہے؟ جو تیرے کھاتے وہ تیرے گاتے ہیں، ورنہ پوری میری مائیں میری بہنیں جو غیرت والے لوگ ہیں وہ کروڑوں میں تجھے لعنت بھیجتے ہیں، اور تو جا کر کے صحابہ کو کہتے ہیں کہ بدر میں جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، بدر میں 313 نکلے تھے۔ ارے بدر کا پس منظر تجھے معلوم ہے؟ بدر میں 300، باقی صحابہ ڈر گئے، میرا رب تجھے ہدایت دے دے یا تیری زبان کو خشک کر دے۔ تو صحابہ کو بزدل کہتے ہیں، تو کہتے صحابہ ڈر گئے تھے۔ کس نے لکھا؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی آ جائے میرے ساتھ بٹھاؤ، اگر ہے کوئی ماں کا لال۔ ہم پاپڑے بیچنے والے نہیں ہیں، میں تمہارے یونیورسٹیوں میں پڑھ چکا ہوں، میں یونیورسٹیوں کو دیکھ چکا ہوں، یہ ABCD کی یہ ان الفاظ کو چھوڑو، ہمارے ساتھ گفتگو کرو۔ ہمارے سینے اس سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سینہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ یہ 600 صفحات کی کتاب یہ صرف میرے سینے میں نہیں ہے، اس جیسے ہزاروں احادیث بھی میرے سینے میں ہیں۔ ہم انگریز کے بچے نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے بچے ہیں۔ جو ہم سے بن پائے گا وہ سلطان المسلموں، مسلمان بادشاہ اور مسلمان، میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بڑا مسلمان وہ ہے اس کی زبان سے، اس کی ہاتھ کی اذیتوں سے، تکلیف سے مسلمان محفوظ رہے، اور صحابہ سے بڑا مسلمان کوئی کائنات کے اندر نہیں ہے۔ تو صحابہ کو کہتے کہ صحابہ یہ کہ بزدل ہو گئے تھے، صحابہ ڈر گئے تھے۔ مال غنیمت جمع کرے، کہتے لوٹ مار پہ شروع ہو گئے۔ لوٹ مار کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کے لیے غنیمت وہ نہیں کھاتے تھے، غنیمت کو جمع کرتے تھے، کافروں سے جو غنیمت لیتے تھے مال، اس کو رکھتے تھے زمین پر، اور پھر دعا کرتے تھے آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور وہ آگ کافروں کے اس مال کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی تھی۔ لیکن فرمایا کہ اب نہیں ہے، قرآن میں خود 4 پارے میں موجود ہے، حتیٰ یأتینا بقربان تاکلہ النار، ایسے نظر و نیاز جس کو آگ کھائے۔ پہلے مال غنیمت کو آگ آسمان سے آتی تھی، کھا جاتی تھی، لیکن فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میری امت کے لیے غنیمتیں حلال ہو گئی۔ غنیمت حلال ہے، کافر کا مال حلال ہے، اور اس پہ کافر کے مال کو صحابی جمع کر رہا ہے، کہتے لوٹ مار پہ لگے۔ اس انداز میں صحابہ کو کہتے کہ لوٹ مار، کیا اسلامی شاعر کے ساتھ تم جو لڑنا چاہ رہے ہو؟ اس طریقہ پر نہیں ہوگا۔ آپ کے توسط سے میں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے کہا کہ شوکت خانم اسپتال قائم کیا، مریضوں کا علاج مفت میں، غریبوں کا علاج مفت میں، ہم نے کہا یہ غریب پرور ہوگا، یہ غریبوں کے ہاتھ تھامنے والا ہوگا، یہ مسکینوں کا ہاتھ تھامنے والا ہوگا۔ اس نے غریبوں کے منہ سے لقمہ چھینا، پاکستان کو لے جا کر کے صفر پہ کھڑا کر دیا۔ میں اپنے ان غیرت مند ایجنسیوں سے میری اپیل ہوگی کہ اس قسم کے بدماشوں کو تم لوگ چھوڑتے کیوں ہو؟ اس غیرت مند فوج سے بھی میری اپیل ہے کہ کیا تم میں کوئی خدا کا بندہ ہے یا نہیں ہے؟ تم کس کے گھر پہ پیدا ہو گئے ہو؟ مسلمانوں پہ گھروں پہ پیدا ہو گئے ہو؟ تمہیں صحابہ کی زندگی سے کیا واسطہ؟ اپنی شکل تو دیکھو، انگریز کا بچہ۔ اس طرح صحابہ پر تنقید کرنا، اور حرام خور بزدل ہوتا ہے۔ نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی غیرت مند ہوتا ہے، نبی سخی ہوتا ہے۔ نبی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، صحابی میں یہ 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ صحابی سخی ہوتا ہے، صحابی غیرت مند ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، صحابی بڑا دلیر ہوتا ہے، سخی بھی ہوتا ہے۔ حضرت مقداد بن الاسود نے کہا یا رسول اللہ، واہ واہ، تیرا اشارہ ہو، صرف اشارہ ہو، دائیں طرف سے ہمیں پاؤ گے، بائیں طرف سے ہمیں پاؤ گے، آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، خشکی میں بھی لڑیں گے اور خشکی میں بھی لڑیں گے، دریاؤں کے اندر ہمیں اجازت دے دو، دریاؤں میں اللہ کی قسم لڑیں گے۔ آپ سے پہلے آپ نے فرمایا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ والی مدینہ ریاست تو بنا ہوا، والی مدینہ ریاست چرسی نہیں گزرا ہے، مدینہ ریاست کا والی وہ بھنگی نہیں ہے، اس کو کلمہ آتا ہے، ان کے کلمہ بھی نہیں درست، کلمہ بھی ان کا درست نہیں ہے۔ اس قسم کے آئے بھی ہے اور گئے بھی ہے، اتنے مسلمان ہیں، ماں بہنوں کی دعائیں بھی ہے، بد دعائیں بھی ہیں۔ میرا رب تجھے سکھ سے بھی نہیں رکھے گا۔ صحابہ کے ساتھ یہ کہ ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کر، صحابہ پر تان و تشنیع نہ کر، دین پر تان و تشنیع نہ کر، تیرا گریبان ہوگا، محمد کا ہاتھ ہوگا قیامت کے دن۔ تم لوگوں کو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔
آپ کے توسط سے میری فریاد تو پوری دنیا میں جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کے توسط سے ہم نے ایسی حکومتوں کی حمایت کی ہے, ہم نے فضل الرحمان کی بھی حمایت نہیں کی ہے, ہم نے عبدالغفور حیدری کی بھی حمایت نہیں کی ہے, ہم نے علماء کی حمایت نہیں کی. ہم نے کہا کہ جی اسپتال بنایا, غریب نواز ہوگا, تو غریبوں کی چمڑی اتار کر کے تو نے رکھ دیا. غریب اب ایک طریقہ ہے, غریبوں کو جمع کرو اور بم لگا دو, سب کو تباہ کرو, غربت ختم ہو جائے گی. تیرا شراب زندہ باد, تو بھی زندہ باد, انگریز بھی زندہ باد, ہم ختم ہو جائیں گے. یہی ایک طریقہ ہے, غریبوں کو جمع کر لے. آج میں ساتھیوں کو رات کو میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا ہم بھٹو کے لیے دعا کر رہے ہیں. بھٹو کی کمزوریاں ہوں گے, لیکن قادیانیوں کو جوان کے بچے نے اس نے کافر قرار دیا. میں اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے مجھے یقین ہے اللہ نے اس کی مغفرت کی ہوگی. آپ کے توسط سے وزیر اعظم سے میری اپیل ہوگی, میری اپیل ہوگی وزیر اعظم سے, اور فٹ بال چودھری سے میری اپیل ہوگی, شراب کی بوتل تھام لو, پیتے رہو, حرام کھاتے رہو, لیکن شاعر اسلام کے اندر جو ہے نا ہاتھ نہ ڈالو. شاعر اسلام میں اس طرح توہین صحابہ کی نہ کرو. تو اپنے نسل کو سنبھالے. کوئی کہتا میں تیری بیٹی ہوں, تو کہتا کہ نہیں میری بیٹی نہیں ہے. کوئی ادھر سے نکلتا کہتا میں تیرا ناجائز بیٹا ہوں, تو کہتا کہ میرا بیٹا نہیں. ارے تو پہلے اپنے ابا کو معلوم کر لے, اپنی اولاد کو معلوم کر لے, پھر صحابہ میں ہاتھ ڈال. پوری دنیا کو تیری بے غیرتی کا پتہ ہے کہ تو کتنا بے غیرت آدمی ہے. اس لیے میں اگر اس کو آپ کوئی عدالت میں چیلنج کرے گا تو ہم بھی کہیں گے, اگر صحابہ کو گالی دینے کو اگر عدالت میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو ہم بھی اس طریقہ پر تم کو للکاریں گے, تمہاری تعریف نہیں کریں گے. آپ کے توسط سے ہمارے وزراء جو ہے نا قابل مذمت ہے, قابل مذمت ہے. نبی کے صحابہ کے شان میں اس قسم کی گستاخی نہ کر دو. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.